عید غدیر مبارک ہو. میں اتفاقاً عید غدیر مجھے کئی جگہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے. مولانا نے مجھ سے فرمائش کی اور ان کا حکم تھا کہ بھی جیسے بھی ہو جو دن خالی ہے، میں نے کہا بس یہی ایک منڈے خالی ہے، تو ان کا بھی منڈے جو ہے وہ ہمارے ہاں آپ کو غدیر پڑھنا ہوگا. میں کل پرسوں بھی مانچسٹر وغیرہ سب باہر تھا. یقین مانیے کہ خستگی ہوتی ہے، میرا چہرہ جو ہے وہ نہیں ظاہر کرتا اور میں اپنی زبان سے بھی ظاہر ہونے نہیں دیتا ہوں. جو مطالب پیش کروں گا بہت مشہور معروف حدیث ہے. پرانا زمانہ تھا، بہت سے لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ غدیر میں کچھ نہیں ہوا، لیکن آج وہ دور ہے کہ جہاں چھپانا ممکن نہیں. یہاں کوئی انکار کرتا ہے غدیر میں کچھ نہیں ہوا، وہاں کوئی بھی جا کے آن لائن ٹائپ کرتا ہے 100 حوالے نکل آتے ہیں. حدیث کی اقسام ہیں، اس کو غور سے سن لیجئے گا. حدیث احاد یعنی جس کی سولٹری یہ سنگل چین آف رپورٹ ہوتی ہے، بس ایک راوی ہے، ایک چین آف رپورٹ ہے. اس کو سن رہے لوگ، اسے احاد کہتے ہیں. پھر اس سے زیادہ ہوتی ہے متضافر. ایک ہوتی ہے متواتر، 10 یا اس سے زیادہ راوی ہوں. اہل سنت کی عقیدہ یہ ہے، ہمارے علماء میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن 10 یا اس سے زیادہ اگر کسی کی چین ہوتی ہے نا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے 10 لوگوں نے کہا، اسے کہتے ہیں متواتر. 10 یا سے زیادہ ہوں. حدیث غدیر کے 124 صحابہ راوی ہیں. اب اس کے اندر سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ خلفاء راشدین چاروں راوی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائیوں کے نزدیک جو سب سے زیادہ رتبہ جو ہے نا وہ صحابہ میں خلفاء راشدین کا ہے. وہ چاروں راوی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. چاروں کی روایت ہے، پہلے خلیفہ کی بھی، دوسرے تیسرے کی بھی، اور مولا کائنات ان کے نزدیک چوتھے، ہمارے نزدیک پہلے. اور کیوں پہلے؟ اسی حدیث غدیر کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی، اب وہ مولا خود بھی فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے کس کے لیے فرمایا تھا؟ کیا تم میں سے کسی کے لیے کہا من کنت مولا؟ یہ مولا کا صحابہ سے پوچھنا بتا رہا ہے. غدیر خاص ہے. بھئی توجہ رہے مجمع. میں اگر آج خونہ ذکر دوں گا تو پھر آپ بھی تھوڑا بہت ساتھ دیجئے. تو عزیزان گرامی، اچھا پھر علامہ امینی، ویسے تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. جیسے صاحب ابقات لکھنؤ کے علامہ میر سید حامد حسین موسوی، کہہ لیں کہ موسوی نشاپوری، یعنی لکھنؤ میں رہتے تھے. ان کے والد، ان کے بیٹے سب بڑے بڑے جید علماء ہیں. انہوں نے 30 برس سے زیادہ محنت کرنے کے بعد لکھی ہے ابقات الانوار. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو ابقات الانوار کے معنی کیا ہے؟ ابقا کی جمع ہے ابقات. ابقا کہتے ہیں خوشبو کو. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ابقات الانوار نوروں کی خوشبو. تو انوار جو ہے وہ نور کی جمع نہیں ہے. یہاں نور کی بھی جمع انوار ہے اور نور کی جمع بھی انوار ہے. نور کہتے ہیں سفید پھول کو. تو وہ کہتے ہیں کون سے سفید پھول ہیں؟ وہ کہتے ہیں علی کی ولایت کے سفید پھولوں کی خوشبو. نام کتنا پیارا رکھا ہے. یہ ذوق، خوش ذوق انسان ہوتا ہے نا، ادبی سرزمین کے رہنے والوں نے نام بہت خوبصورت، بہت پیارا نام رکھا ہے. ابقات الانوار فی ولایت ائمۃ الاطہار. بہرحال اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے بہرحال الگ الگ 2 جلدیں باقاعدہ زخیم جلدیں میں، یہ ہوتا ہے نا باریک جلدیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پھیلا کے لکھتے ہیں، موٹے قلم سے لکھتے ہیں. نہیں، انہوں نے بڑا نپت اللہ لکھا. 2 جلدیں صرف غدیر پہ لکھی، مولا علی کی ولایت کو ثابت کیا. توجہ رہے. پھر حدیث سفینہ پہ لکھی ہیں. ابھی عربی کے اندر جو ترجمہ ہوا اس میں 4 جلدیں غدیر پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 2 جلدیں انہوں نے لکھی تھی وہ کہتے تھے اٹھا کے آدمی مر جاتا ہے. آپ لوگ تو بہت ہی خاموشی سے سن رہے ہیں. اس کا وزن، حجم زیادہ تھا. بھئی اگر عید غدیر میں بھی نعرہ نہیں لگے گا مولا کا تو کب لگے گا نعرہ؟ توجہ فرما رہے تھے جانے گرہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت زخیم لکھا تھا. علامہ اس وقت بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں، سید علی میلانی، سید علی حسینی میلانی. ان کے دادا بہت بڑے مرجع تقلید تھے، محمد ہادی میلانی. تو انہوں نے 20 جلدوں میں تلخیص کی ہے، سمرائز کیا ہے ابقات الانوار کو فارسی سے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ علامہ میر حامد حسین موسوی نے فارسی میں لکھی تھی. کیوں؟ جس کتاب کی رد میں لکھی تھی وہ فارسی میں. محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی تھی مولا علی کی ولایت کے خلاف، یعنی بہرحال شیعوں کے خلاف لکھی تھی. اس میں سے ایک چیپٹر تھا ولایت پہ. تو انہوں نے کہا کہ تو نے ایک چیپٹر لکھا، انہوں نے 45 جلدوں میں جواب لکھا. اب لوگ پہنچ رہے ہیں. تو 45 کہنا بڑا آسان ہے، لیکن انہوں نے بڑی زخیم، پرانا، آپ کو تو پرانی کتابیں بڑی بڑی ہوتی تھی. تو اب وہ علامہ سید، یہ جو آیت اللہ سید علی میلانی نے، فاضل میلانی جو تھے ان کے کزن، سید علی میلانی اس وقت زندہ ہیں، بہت بڑے آیت اللہ ہیں. علم کلام میں اس وقت سب سے بڑا نام مانے جاتے ہیں علم کلام میں. میں نے ان کے خود انٹرویوز بھی لیے ہیں، بہرحال استفادہ بھی کیا ان سے. وہ کہتے ہیں کہ 4 جلدوں میں حدیث غدیر کا انہوں نے ترجمہ کیا. عربی میں 4 جلدوں میں خلاصہ سمرائز کرنے کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا. ایک اور سن لیجئے. پھر اس طرح سے حدیث منزلت ہے، علی منہ پہ منزلت ہارون میں موسیٰ، حدیث سفینہ، ساری مولا کی شان میں جتنی بھی ہیں. تو جانے گرامی اس میں وہ کہتے ہیں، ایک سن لیجئے گا،
کیونکہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا تھا, یہاں پہ پاکستانی ہے نا زیادہ تر, بھئی دوسرے بھی لوگ سن لیں, تو اب یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ بنا تھا کہ بھئی پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری میں کسی اور کے لیے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ مولانا غدیر پڑھنے کچھ اور شروع کر دیا. تو عزیزان گرامی, اب یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حدیث نبوی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور, کوئی صحابی کے لیے کہا. تو وہاں پہ علامہ امینی نے وہاں پہ ثابت کیا ہے, ابقات الانوار کے اندر خود ہمارے میر حامد حسین موسوی نے کہ سرور کائنات نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو علی کو ملتی. آپ لوگ تو پریشانی ہو گئے ہیں بہت سے لوگ. عزیزان گرامی دیکھیں, اگر کوئی آدمی بت پرست ہو, شرابی کبابی ہو, توبہ کر لے تو اللہ کا کہا جابے تو نے توبہ کر لی, بت پرست سے نہیں کر رہا, موحد ہو گیا, شراب چھوڑی, اب زمزم پینے لگا. توجہ, اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اللہ کہے گا جا میں نے معاف کیا, یہ تو نہیں کہے گا آج سے تو نے شرک چھوڑا, جا نبی بنایا. پہنچ رہے, تب پہنچ گئے, آپ ساتھ رہیے گا. جملے پہنچ رہے میرے, تو میرے بھائی میرے بچے میرا ساتھ دیں گے, نوجوان جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں زیادہ تر مجمع نوجوانوں کا. تو عزیزان گرامی, اللہ پہلے شجرہ دیکھتا ہے, کردار دیکھتا ہے. یہ 10-15 افراد بولے کافی نہیں, اللہ شجرہ دیکھتا ہے. کافروں کے گھر نبی پیدا نہیں ہوتے جو پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, اللہ شجرے کو دیکھتا ہے, کردار دیکھتا ہے, عصمت دیکھتا ہے, علم دیکھتا ہے. تب بہرحال ابھی پاکستان میں الیکشن ہوا, دنیا بھر میں الیکشن ہو رہے ہیں. ابھی برطانیہ کے اندر الیکشن ہوا, اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, وزیر اعظم بیچارے لڑکھڑا رہے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھا لکھا ہے, بیرسٹر تھا, یہ تھا وہ تھا. نہیں, ہمیں اور دیکھنا ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. دیکھیں, ایک ملک چلانا ہے 5 سال کے لیے, تو لوگ کہہ رہے ہیں 5 سال کے لیے حاکم بنا ہے, کوالیفیکیشن زیادہ ہونی چاہیے, کردار صاف ہونا چاہیے. اور نکال اس لیے رہے ہیں کسی ایسے کو سفیر بنایا تھا جس کا نام ایپسٹین فائل میں آ گیا ہے. اور اگر کوئی پکا کافر رہا ہو, مشرک رہا ہو, اس زمانے کی ایپسٹین فائل میں نام ہو. عزیزان گرامی, ابھی نوجوانوں نے اس کو زیادہ محسوس ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پورا اندازہ ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں. عزیزان گرامی, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چنتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے بھئی کوئی ایسا ہونا چاہیے. حضرت دیکھیں, بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا. توجہ رہے میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ آج بحث ہو رہی ہے تعلیم کتنی ہونی چاہیے, 5 سال کا نمائندہ, اور اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کردار کیسا ہونا چاہیے, توجہ, علم کیسا ہونا چاہیے. اب اللہ اگر کسی کو بنا رہا اور ہمیشہ کے لیے بنا رہا, علی ولی اللہ, اس زمانے سے لے کے آج تک قیامت تک ہر آدمی ترجمہ کرے گا علی اللہ کے ولی ہیں, 6 نہیں, بہت سے لوگ نہیں ہیں. بھائی توجہ, بڑی ذمہ داری سے. قبلہ کی موجودگی میں جو ادبیات کے ماہر ہیں, خاندانی ان کے اجداد بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, کہ ماموں, ان کے والد وغیرہ, خاندان, نانا, بڑے بڑے پاکستان کے قابل ترین علماء میں سے گزرے ہیں, جن کی تفاسیر, کتابیں بے انتہا, ادبیات کے اندر کا بہت بڑا ید طولہ. عزیزان گرامی, ان کے سامنے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی ترجمہ کرے گا کلمہ کا تو کہے گا لا الہ الا اللہ, there is not was, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, there is no God but Allah, یعنی اللہ is the only God, اللہ is. حال میں ترجمہ ہوگا, ماضی میں نہیں, پاسٹ ٹینس میں نہیں ترجمہ ہوگا, پریزنٹ میں ہوگا. مجمع نہیں ہے سارا. محمد الرسول اللہ, محمد is the messenger of Allah, محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے, تو ان سے کہو یا کلمہ بدل لو یا پھر مانو محمد زندہ ہے. جملے میرے پہنچ گئے جانے کے نام. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. میں بہت ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, محمد اللہ کے رسول ہیں. سارے مسلمانوں کا کلمہ ہے. علی ولی اللہ, علی اللہ کے ولی ہیں. توجہ, پیغمبر کے یعنی غدیر سے لے کے قیامت تک جو اللہ کا ولی ہو, جسے اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہو, سوچئے پیغمبر نے اسے مولا کہا ہو, کتنا معیار ہونا چاہیے کہ اللہ کہے قیامت تک کے لیے یہ میرا ولی ہے. ایسا نہیں کہ جس کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی اگر وہ منبر رسول پہ آئے تو مسلمانوں کو معافیاں مانگنی پڑے. خدا را اس زیادہ نہ کہلوائیے, مجھے 2 ہفتے بعد جانا ہے پاکستان, اور اس سال جتنی بھی ہو رہی ہیں, ابھی یہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ہے چھپ چکا ہے, میرا موساد نے بھی چھاپ دیا ہے میرے خلاف. تو میں دیکھیں پرواہ نہیں کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے, کئی لوگوں نے کہیں مولانا آپ کیا کریں گے, میں نے کہا کیا کروں گا, مجلس سے پڑھوں گا اور کیا کروں گا. دیکھیں دشمن جتنا مرضی ڈرائے, جو ڈر گیا تو پھر وہ علی والا ہی نہیں ہے.
اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھل کے پڑھتے رہیں گے. تو دیکھیں میں بہت کھل کے بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی یہاں جناب مولا کائنات کے لیے لفظ مولا ولی ولا یہ سب ایک, ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک. تب سرور کائنات نے ایک ماحول بنایا, وہاں پہ ایک حدیث فرمائی ہے, یہ متواتر حدیث ہے, 124 صحابہ راوی ہیں. اور اگر کسی دیکھیں پہلے تو زمانہ بڑا آسان تھا, کیا کہتے تھے, انکار کر دینا, غدیر میں ہوا ہی کچھ نہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے, حدیثیں ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, بیعت ہے, تو کیا کریں, کہتے ہیں نہیں مولا کے وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں. آپ کو پتا آج کل پاکستان میں ماشاءاللہ سے ایک بہت تبدیلی ہے, بہت بڑی. مجھے نہیں معلوم, لوگ آج کل نیوز وغیرہ نہیں دیکھتے, سوشل میڈیا فالو نہیں کرتے ہیں, میں بھی کم کرتا ہوں, لیکن پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی ہے, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ مفتی شیعہ ہوئے ہیں. مفتی کس مذہب کے ہوتے ہیں تو اندازہ ہے نا, اللہ کا شکر ہے, آپ کی ہنسی مسکراہٹ سمجھا دیتی ہے, سب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ذرا گرامی بہت سے مفتی شیعہ ہو گئے, بہت سے بڑے بڑے قابل لوگ, جید عالم فاضل لوگ آ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ بحث چل رہی تھی, دو ہمارے ایک شیعہ عالم اور ایک دوسرے مذہب سے, دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا, کچھ دیر سوچتے کہیں گے نہیں کہا تو ہے, تو کہنے لگے مولا کس معنی میں, کہیں گے دوست کے. تو توجہ رہے, تو کہیں گے تو آیا پیغمبر صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم پیغمبر کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں. اب وہ کہہ کے پچھتانے لگے میں نے کیا کہہ دیا, کہ بھئی جس کا میں دوست ہوں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست ہیں. کہیں گے استغفر اللہ, یہ تو خود ہی بیچارہ سر پٹانے لگے میں نے کیا کہہ دیا. کہہ گے نہیں پیغمبر یعنی وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے نا, ہم سے تو نہیں کہا. اللہ عقل ضرور دے, کچھ دے نہ دے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, باقی مجھے اندر کروا کے پہنچیں گے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک. جانے گرامی اب سرور کائنات, اب کہا کہ اچھا کہنے لگے کہ بھئی یہ فلاں صحابی نے دوسرے سے خلیفہ نے کہا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو, آج آپ میرے مولا ہو گئے. تو وہ کس معنی میں مولا کہہ رہے تھے علی کو, کہیں گے دوست کے. کہنے لگے اس سے پہلے وہ دشمن تھے. عزیزان گرامی جتنا مرضی کوشش کر لو مولا علی کی ولایت کو کوئی چھپا نہیں سکتا. عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ مولا کس معنی میں ہے. اب یہ تو مسلم ہے کہ 124 صحابہ راوی ہیں من کنت مولا. بقات نے لکھا ہے, صاحب الغدیر علامہ امینی 35 سال انہوں نے الغدیر لکھی. 35 ایئرز کہنا بڑا آسان ہے, اور 35 سال انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی مولا کے نام پہ, کہ بھی مولا صرف آپ کی ولایت ثابت کروں گا. ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ایران کے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ ان کا روز قیامت مولا کیسے ان کے ساتھ پیش آئیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جنہوں نے غدیر لکھی نا, پوری زندگی الغدیر لکھتے رہے, مصر گئے, ہندوستان, پوری دنیا میں سفر کیا, صرف اور صرف الغدیر کے لیے ساری کتابیں چھان مارتے تھے, پھر نکالتے تھے. کا خلاصہ یہ ہے, جامعۃ الازہر کی لائبریری کا خلاصہ یہ, ہندوستان کی لکھنؤ کی فلاں لائبریری کا یہ خلاصہ, آگرے کی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, لاہور. تو انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا, ہر جگہ سے کتابوں کا خلاصہ لکھا مولا علی کی ولایت پہ, اور انہوں نے نام رکھا الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. کتاب یعنی کتاب اللہ, سنت یعنی سنت نبوی, ادب یعنی شعراء کے کلام میں. شاعری کا یعنی تعلق ہے تخیل سے, امیجنیشن سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اب تو پڑھتے ہی نہیں لوگ شاعری. شاعری نہ پوری تخیل ہوتی ہے, محبوب کی زلفیں فلاں یہ وہ سب کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گئے لوگوں کو, ایسا ہوتا ہے تخیل, خیال ہے نا. توجہ رہے مجمع کی, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں بھائی. دیکھیں 5-6 چیزیں برہان منطق کے اندر, برہان ہے, مناظرہ ہے, توجہ رہے, شاعری ہے, مجادلہ ہے, مغالطہ ہے, اور خطابت ہے. 5 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک ہے شاعری. شاعری کا تعلق ہے تخیل سے, خیال, امیجنیشن سے. علامہ امینی نے 500 سے زیادہ شعراء کا کلام جمع کیا ہے غدیر پہ, اور پھر دلیل دی کہ شاعری کا تعلق ہے امیجنیشن سے. اب 500 سے زیادہ عرب شعراء خیال میں تو غدیر چلے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. شعراء کا لکھنا بتا رہا ہے کہ غدیر میں کچھ ہوا ہے. انہوں نے شعراء کے کلام سے غدیر کو ثابت کر دیا. تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں انسان کسی بھی بات کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے, اہمیت پتہ چلتی ہے مقتضائے حال سے. مقتضائے حال, میں سب کو سوائے بس علی علی کے کچھ ذہن میں نہ ہو. اب پہنچ گئے, بس ذہن میں صرف علی علی ہو. تو ایک مرتبہ کیا کیا, یا ایھا الرسول, اے میرے پیارے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے پہنچا, تبلیغ کر دیجیے. اب میں نیا ترجمہ کر رہا ہوں, پہلے شاید آپ کو اس میں لطف آئے, تو اب میں ترجمہ اب تک کرتا رہا, سارے جو علماء کرتے تھے, بلغ پہنچا دیجیے. بلغ کا یہی معنی بنا یا نہیں, پہنچا دیجئے. اب میں نہیں کر رہا, آج سے ترجمہ کروں گا, یا ایھا رسول بلغ, اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. بلغ
مصدر ہے تبلیغ، پہنچانا یہ تو ہے ہی. تبلیغ کر دیجئے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں سب سے بڑی تبلیغی جماعت ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے. کس کی؟ علی کی ولایت کی. اب پتہ چلا جتنی بڑی تبلیغی جماعت ہو جب تک علی کی ولایت کی تبلیغ نہ کرے تبلیغ نہ کیسے. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. یہ بچے سلامت رہے ہیں. جانے گرامی اگر میرے تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا میں بات پہنچانے والا ہوں. تو اب سرور دیکھیں مقتضی حال کیا کہ سب کا صحابہ کا مثال کے طور پہ سب نے سر منڈوا رکھے. حجاز کی گرمی، پانی کی قلت، سب لوگ کچھ لوگ فیملیوں کے ساتھ بھی ہیں. تو مقتضی حال یہ ہے کہ بھئی انہیں جانے دیا جائے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ علی کی ولایت نہ پہنچائیں تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. میرے رسول روک لیجئے. تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلا، جو پیچھے رہ گئے انہیں یہاں آنے دو، جو دائیں بائیں نکل گئے ان سب سے کہو کہ غدیر میں آ جا. تو اس زمانے میں غدیر جنکشن تھا جہاں سے راستے الگ الگ ہوتے تھے. یا نہیں یہیں پہ ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بناتے میں وقت لگے گا. لکڑی کا ممبر بنواتے تھے پیغمبر، لکڑی کا ممبر بناتے تھے. جیسے لکڑی کا ممبر ہے، لوہے کا مکروہ ہے، لکڑی کا مستحب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو لکڑی کا نہیں ممبر میں بتاؤں گا. یا رسول اللہ یہ تو بہت وقت لگے گا. کہا نہیں پالانوں کا ممبر بناؤ. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ممبر کیسے بنانا؟ پالانوں کا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی پالان اس لیے اتروا لیے تھے تاکہ کوئی چلا نہ جائے. مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی ہمارے زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے. سید جعفر مرتضی عاملی جبل عامل لبنان کے، ساؤتھ لبنان کے. انہوں نے رسول اکرم پہ سیرت کی کتاب لکھی ہے 35 جلدوں پہ. الصحیح من سیرت النبی الاعظم 35 والیوم سے رسولوں. مولا علی پہ 25 والیوم، جناب سیدہ پہ 8 جلدوں میں. آپ لوگ پریشان ہو گئے. غدیر پہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پالانوں کا ممبر اس لیے بنایا کہ جو بھی ممبر دیکھے یا سنے یا پڑھے تو اسے پتہ چلے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر تھا. گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین، اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان. کا کیوں؟ تاکہ ہر آدمی کو یاد رہے اونٹوں کا معاملہ تھا. حضرت گرامی حبیب خدا سمجھا ایک ایک اقدام جو کر رہے تھے اس میں سبق تھا. ہمارے علماء کہتے ہیں ایک ایک پیغمبر کے اقدام میں ایک سبق تھا، اس میں ایک لیسن تھا، اس میں ایک درس تھا صحابہ کے لیے. اگر میرے جملے پہنچ جائیں. کہا کہ ممبر بنا دیا. اب آپ کی زبان میں کو پلیٹ فارم بنا دیا. پلیٹ فارم سمجھتے ہیں نا؟ پلیٹ فارم بنایا. اب ہمارے یہاں ہے نہیں تو بہرحال تو پلیٹ فارم بنا دیا. کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہا نہیں اسے اور اونچا کرو. اب تو کچھ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اکثر کہتے ہیں بھئی سنانا کافی ہے دکھانا ضروری نہیں. توجہ، چہرہ دکھانا ضروری نہیں ہے، سنانا ضروری ہے، بس کافی. آپ نے فرمایا نہیں آج دکھانا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ممبر اور اونچا کرو. ممبر اونچا کیا گیا اور اونچا کر دیا جائے. یہ اتنا ممبر اونچا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو مولا کو دکھانا تھا اور دوسرے وجہ یہ تھی کہ ذکر کسی علی کا تھا. علی یعنی اونچے بلند. تو مولا کیونکہ خود اتنے بلند ہیں تو وہاں پہ مولا کے لیے اہتمام کیا گیا. بہت اونچا ممبر. سرور کائنات کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ مستورات ہیں. جب آئے کہا کہ مستورات سے کہو میرے ممبر کے پیچھے بیٹھ جائے کیونکہ بہت بڑا ممبر تھا، پلیٹ فارم تھا. پشت پہ بیٹھ جائے. مرد سامنے بیٹھ جائے، دائیں بائیں پیغمبر ممبر پہ آئے. بعض علماء نے جملہ لکھا، سید العلماء نے اور دیگر علماء نے، میں نے خود دیکھا ہے کہ مولا کائنات کو پہلے ہی بلا لیا کہ یا علی آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے. تو آج مجمع سن ہی نہیں رہا تھا. عید غدیر والے دن کیوں ساتھ میں مولا بیٹھے ہوئے. اب کئی لوگوں کو ایک دھڑکا سا لگ گیا. اب یہ میں عامیانہ زبان بول گیا ہوں، پتہ نہیں توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں. لوگوں کو ایک جنا کہ خوف ستاری ہونے لگا. آج لگتا ہے اعلان ہونے والا ہے. پہنچ گئے حضرات. تو اب جیسے مولا کہ یا علی آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھے. دیکھیں ممبر پہ ایک آدمی ہوتا، توجہ رہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں اسی کو سنتے ہیں. اور اگر دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے ہو تو بالکل ایک کہہ لیں کہ
عام روش سے الگ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی قریب آ جائیے، میرے پاس آ جائیے، اپنے پاس بلا لیا. اب سارے کے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ سنیں، لیکن بار بار دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں لی بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، آج کیا ہونے والا ہے. اچھا پیغمبر نے کیا کیا، خطبہ بہت طویل کر دیا. میں نے خط گنے ہیں خطبہ غدیر کے، 300 خط ہیں، 300 لائنز. سوچ رہا ہوں 300 لائنوں کا خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر اسلام. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جانتے ہیں یہ آخری موقع مل رہا ہے تو مجھے سب کچھ بیان کر کے جانا ہے. اب اس میں کیا فرمایا آپ نے، میں پورا نہیں پڑھ سکتا، 9 بج گئے ہیں، 9:15 تو ختم کر دوں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا 9:10 پہ 9:10 پہ چلیں ٹھیک ہے، بس 10 منٹ کے اندر مجھے مکمل کرنا. اب تو دیکھیں میری رفتار ویسے زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ ہونا کہ ٹائم کم ہے تو رفتار ڈبل ہو جاتی ہے. اب میں کوشش کروں گا کنٹرول کر کے بولوں بہت زیادہ. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. سرور کائنات نے صحابہ کو دیکھنا شروع کیا اور سارے کے سارے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میں نے تمہارے پاس قرآن جو اللہ کا پہنچانا تھا پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی قرآن نہیں پہنچا سکتا تھا. کہا کیا میں نے اللہ کی عبادات کو، نماز کو، روزے کو، حج زکات کو پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ساری عبادات کو پہنچا دیا. مجمع کی توجہ رہے. پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بھئی میں نے اللہ کے احکام کو جیسا بیان کرنے کا حق تھا، جیسے قضا شہادت احکام بیان کیے، کہا یا رسول اللہ آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں پہنچا سکتا تھا. اب آپ نے ایک سوال کیا، سورہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے جہاں پہ یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کی آیت ہے. نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، پرائیورٹی رکھتے ہیں. یعنی میں خود اپنے آپ کو کسی کے سامنے لے جا کے ہلاک نہیں کر سکتا، لیکن اگر پیغمبر حکم دیں ان سب سے لڑ جا اور میں مارا جاتا ہوں تو میں شہید ہوں، میں ہلاک نہیں ہوں. توجہ، پیغمبر کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو سرور کائنات نے سارے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جو اولا بالتصرف ہو اسی کو مولا کہا جاتا ہے. بھئی سارا مجمع میں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کیا میرا آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں؟ قالوا بلا، خدا کی قسم. تاریخ میں مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، سارے صحابہ کے مجمع نے یک زبان ہو کے کھڑے ہو کے کہا قالوا بلا، بے شک. بلا افرمیشن ہے، آف کورس. میں نے 3 زبانوں میں بیان کر دیا پھر بھی مجمع نہیں پہنچا. نہیں کہا ہاں، نعم نہیں کہا، یس نہیں کہا. قالوا بلا، آف کورس، بے شک. یعنی یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پتا ہے ہم غلام ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پاکستان کی ایک مذہبی پارٹی ہے جو سیاسی ہو گئی ہے، اس نے نعرہ لگایا ہے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. سارے علماء غلام، رسول خدا مولا. سارے محدثین غلام، رسول خدا مولا. پیغمبر خود فرما رہے جس کا میں مولا. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا گرا. ایک مرتبہ سرور بے دیکھیں سارے سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع سے الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں آپ سب کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے ایک مرتبہ ایک ہی جملہ قالوا بلا، سب نے مل کے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر کھڑے ہو گئے. توجہ مجمع کی، آپ نے کہا یا علی کھڑے ہو جائیے. آپ نے کہا فإن اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں ہے. توجہ، مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ سرور کائنات کھڑے ہوئے، مولا علی کا الٹے ہاتھ سے مولا علی کا سیدھا ہاتھ پکڑا. اور ایک مرتبہ سارے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک. کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المؤمنین، میں سارے اہل ایمان کا مولا ہوں. فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، فہذا علی مولا.
ہاتھوں پہ اٹھا کے سب کو دکھا, یہ علی بدل نہ دینا, ابو طالب کا بیٹا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. چلے میں پلٹ کے ترجمہ کر دیتا ہوں, شاید اس میں آپ کو اچھا محسوس ہو. قبلہ آپ کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں, آپ کا حد قبول ہو, دل سے پیش کر رہا ہوں. حبیب خدا نے یہ تو فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا نہیں, آپ نے یہ فرمایا جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. آپ نے ساری امت کو روشن کر دیا ہے. میرے صحابہ خبردار صرف یہ نہ کہنا میں رسول کا غلام ہوں, جو مجھے مولا مانے کہے میں رسول کا غلام, تو پھر مانے میں علی کا بھی غلام ہوں. تو مولا سب کے مولا ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے, مولا سب کے مولا ہے. اگر رسول خدا حضرت آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ آیا رسول خدا حضرت نوح کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت ذوالکفل کے شعیب کے ایوب کے مولا ہیں یا نہیں؟ حضرت موسیٰ ہارون داؤد عیسیٰ علیہ السلام کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو کیوں پوچھتے ہو دلیل کیا ہے؟ علی انبیاء سے افضل ہے. 124 صحابہ نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. حبیب نے خدا نے فرمایا جس کا میں, جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت وہی علی مرتضیٰ کے لیے ثابت. عزیزان گرامی, سرکار ختمی مرتبت سارے انبیاء کے مولا ہیں, مولا علی بھی سب کے مولا ہے. عزیزان گرامی, بس بھئی یہاں پہ ایک مرتبہ میں مولا کے معنی کو میں نے وعدہ کیا تھا. یہ گھڑی آپ کی 1 منٹ آگے ہے, اس میں 2 منٹ بتا رہا ہے, چلیں کوشش کروں گا 2 منٹ میں مکمل کر دوں. بھئی یہ بات مجھے اگر نہیں بیان کروں گا تو غدیر مکمل نہیں ہوگی آج کی. اب کیا کیا سرور کائنات نے اعلان کر دیا, تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے, کیا کہنے لگے؟ بخن بخن لکھا ابن ابی طالب. صحیح بخاری میں نام بھی لکھا ہے. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا بھئی آپ غدیر میں تھے, پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا میں دور بیٹھا تھا. میں نے کوشش بھی کی ویسا منہ بنا کے کہوں کہ انہوں نے کیسے کہا ہوگا, میں دور بیٹھا تھا. بھئی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے, آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا, روشنی بہت زیادہ تھی. اب مجھے نہیں پتا سورج کی روشنی زیادہ تھی یا علی کے چہرے کی تماشا زیادہ. تو انہوں نے کہا بھئی وہاں پہ روشنی بہت زیادہ تھی. تو بہرحال ایک صاحب نے سب سے, میں نام نہیں لے رہا, صحیح بخاری میں نام لکھا, کہا بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو, واہ واہ یا علی, اے ابو, نہیں کہا یا علی, کہا اے ابو طالب کے بیٹے. دیکھیں سب سے بڑی ولایت کی عید جو ہے نا وہ غدیر ہے, اور اس کے اوپر صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ابو طالب کے بیٹے. انہیں بھی پتا ہے علی ابو طالب کے نام پہ خوش ہو گئے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ اے ابو طالب کے بیٹے, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ, آج آپ میرے بھی اور ہر مومن مرد و زن کے مولا ہو گئے. اور فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اب جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کر تو دیا, ہم نے سن لیا, اب جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ کہا جب تک سب علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں. بیعت یاروں کی نہیں ہوتی, دوستوں کی نہیں ہوتی. بھئی آپ نے تو کہا تھا یہاں پہ زیادہ پاکستانی بیٹھے ہیں, تو پاکستان میں پیروں کے لوگ پاس جاتے ہیں, پیروں کی بیعت ہوتی ہے, یاروں کی نہیں. پتہ نہیں لوگ اب شاید کرنے لگے بھئی مجمع کی توجہ رہے, بیٹا جیتے رہیں, سلامت رہے, میرے سارے بچے سلامت رہے, میرے بزرگ, میرے بھائی. آخری جملے سن لیجئے, یہ اسی 1 منٹ میں بعد مکمل کروں گا. سرور کائنات نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لے تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ اتنے مجمع کو روکیں گے تو کئی دن لگ جائیں گے بیعت ہونے میں. کہا مجھے پرواہ نہیں, 3 دن میں بیعت ہوئی ہے, 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. اگر میں وہاں ہوتا تو میں پیغمبر کی زبان سے اس طرح سے پیش کرتا, اگر علی کے نام پہ کھلانا پڑے تو حبیب خدا قیامت تک کھلاتے رہیں گے. کہا کہ کوئی حرج نہیں, میری اونٹنی کو نہر کر دیا جائے. آپ کی اونٹنی؟ کہا میری اونٹنی کا. ایک صاحب نے بولا, کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. کہا یہ میری اونٹنی ہے, اس میں برکت ہوگی, ذبح کر دیا جائے. کہا یا رسول اللہ پانی کا مسئلہ ہے. کہا کنواں کھودے. کچھ لوگوں کو کنویں پہ لگا دیا تاکہ. بہرحال بھئی مکمل کر دیا, آخری جملہ سن لیجئے. اب سب
بیعت کے لیے تیار. کہا یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ کہا بیعت میرے گھر سے. مجمع سارا نہیں ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے. بیعت میرے گھر سے. یا رسول اللہ, اب میں ہوتا تو وہاں پہ سب کے سامنے اس کو روشن کرتا بھی پیغمبر کی ایک ہی بیٹی, وہ بھی علی کی زوجہ, بیٹے تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے, تو آپ کے گھر سے بیعت ہوگی تو کون کرے گا؟ کہ امہات المؤمنین. نہیں ہے مجمع. اب پتہ چلا یہ جو بہت سے افراد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ام المؤمنین کی اطاعت واجب تھی, نہ توجہ. عزیزان گرامی, پیغمبر نے بیعت کروا کے بتا دیا ان پہ بھی علی کی اطاعت واجب ہے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا, کہا کہ بھئی میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی, وقت تمام ہو گیا. تو اب یہاں پہ پورا بحث ہے. اہل سنت اور شیعہ علماء نے لکھا کہ مولا نے کپڑا رکھا اور بیٹھ گئے. بعض نے لکھا کہ ایک ظرف آپ زمین میں رکھا, مولا یہاں کے بیٹھے تھے. ایک ایک بی بی آتی پانی میں ہاتھ رکھ کے کہتی السلام علیک یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام, میں آپ کی بیعت کرتی ہوں, بایعت میں آپ کی بیعت کرتی ہوں اور قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گے. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. حبیب خدا نے اس لیے اپنے گھر سے بیعت کروائی. پھر ساری خواتین کے بعد مردوں نے بیعت شروع کی. عزیزان گرامی, مردوں میں سارے خط کھینچ کے لائنیں لگا کے کیو لگا کے کھڑے ہو گئے. اب وہاں پہ بہت سے لوگ چیمیں گوئیاں کر رہے تھے. چیمیں گوئیاں سمجھتے ہیں نا, گوسپنگ شروع ہو گئی. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھی جو ہونا تھا ہو گیا, اب چلتے ہیں, بس بیعت کر کے چلتے ہیں. ارے تم نے غور سے دیکھا نہیں؟ کہ نہیں. کیا علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ ہی نہیں رہا, میں نے نام نہیں بتایا. اب دو دوست آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ بھئی تم نے غور سے نہیں دیکھا علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ کہ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. کہ غور سے دیکھو. کہ کیا؟ کہ علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, زمین کی طرف. دیکھا؟ کہ میں نے بھی غور نہیں کیا. چلو پیغمبر کو شکایت لگاتے. کہ یا رسول اللہ, ابھی آپ نے کہا علی بیعت لے, علی کی ہتھیلی, the palm is not facing the heavens, it is facing the earth. علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے کہہ دیا علی کی بیعت کرو, پھر علی سے پوچھو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یا علی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت مانگنے والے ہو, بیعت لینے والے ہو. حیدری ان الذین یبایعونک, وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں, یبایعون اللہ, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. تو تلاش کرو نا ید اللہ کون ہے جس نے خیبر کا در اٹھایا ہو. بھائی اگر خدا کی قسم مجھے جوش اب آیا تھا, میں مکمل کر رہا ہوں. مجھے اندازہ ہے سارے آرگنائزرز بیٹھے ہیں, انہوں نے بہت اہتمام کیا. پروردگارہ آج کے بانیان جشن اور شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما. دوبارہ سننے میں آ رہا کہ لبنان میں ایران جنگ شروع ہو رہی ہے. پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما, مومنین کو فتح نصرت نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, خاص طور سے ایران عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما, قبلہ اول کو آزاد فرما. پروردگارہ پاکستان میں حالات خراب آنے والے محرم میں سب کی حفاظت فرما. افغانستان میں, یمن میں, بحرین, پتہ نہیں کہاں کہاں حالات خراب ہیں, سب کی حفاظت فرما. اس مسجد مامرگہ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. اشرف صاحب کی پروردگار اشرف علی کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. حاضرین کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تمام حاجیوں زائرین کی زیارات و حج قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات.